شام کے 4 بجے میں لال بس سے جیل روڈ کے ایک مشہور ہسپتال کے سامنے والے سٹاپ پر اترا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آرٹیفیشل پھولوں اور گملوں سے لدے پھدے لوہے کے اوور ہیڈ برج کی سیڑھیاں چڑھ کے سڑک کے پار اترتے مجھے اپنی ٹانگوں میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے مین گیٹ پر باوردی سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے ریسیپشن پر پہنچ کر گردوں کے ڈاکٹر کا پوچھا۔ اس نے بتایا نیچے بیسمنٹ میں ڈاکٹر امجد صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں تشریف لے جائیں۔ آج یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ میں ثاقب شیخ جو میرا ایک درینہ دوست ہے کہ صاف کپڑے ادھار مانگ کر پہن کے آیا ہوا تھا۔ نیچے پہنچ کر ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے لڑکے سے ڈاکٹر صاحب کا پوچھا۔ اس نے بتایا وہ 5 بجے آئیں گے اور آپ 3000 روپے فیس جمع کروا دیں۔ میں خاموشی سے سامنے موجود سٹیل کے خوبصورت صوفوں پر بیٹھ گیا جن کی ٹھنڈک کو میں نے ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتے ہوئے گردن کے موہروں تک محسوس کیا۔ خیر تھوڑی سی دیر کے بعد گلے میں اسٹیتھوسکوپ لگائے ایک ادھیڑ عمر کے شخص جس نے سرمائی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت جچ رہا تھا کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جو ہی ڈاکٹر صاحب میرے پاس سے گزرے میں نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب سے کہا مجھے آپ سے ایک بہت خاص بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ ڈاکٹر نے اسسٹنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بتایا کہ مجھے کچھ پرسنل بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر ہچکچایا مگر میرے اچھے کپڑے اسے یہ جج کرنے نہیں دے رہے تھے کہ میں کوئی ضرورت مند ہوں۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا اشارہ کر دیا۔ میرے لیے تو شاید جنت کا دروازہ کھل گیا ہو، اتنا خوش میں نے خود کو زندگی میں کبھی نہ پایا۔ دل کی دھڑکنیں بھی نارمل ہو چکی تھیں۔ خیر میں لپک کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے پیچھے ان کے کمرے میں پہنچا۔ ان کے اشارے کی تعمیل کرتے ہوئے ایک فومی کرسی کو اپنے لیے منتخب کیا اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی مجھے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کہا۔ اب وہ لمحہ تھا جب الفاظ کو مجھ سے روٹ جانا تھا اور جذبات کو پھوٹ کے آنکھوں سے بہنا تھا، مگر حیرانی تب ہوئی جب یہ سب کچھ نہ ہوا اور میری بے باکی ان تمام پہ غالب آ گئی۔ میں نے سیدھا کہہ دیا کہ مجھے اپنا اور اپنے بیٹے کا گردہ بیچنا ہے۔ ڈاکٹر چونک اٹھا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے مجھے کہنے لگا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میرے کمرے سے نکل جاؤ، میں تمہیں گردہ فروش لگ رہا ہوں۔ ڈاکٹر ایک دم سے غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر بولا اگر یہ ممکن نہ ہو تو میں اسی ہسپتال کی چھت سے کود کے آج مر جاؤں گا۔ میری بات نے ڈاکٹر پہ اثر دکھایا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں واضح نرمی آ گئی۔ اس نے کہا یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو کسی فلاحی ادارے کے پاس چلے جائیں۔ ابھی مزید ڈاکٹر کچھ کہنے کو تھا کہ میں نے بات کاٹی۔ ڈاکٹر صاحب میری پھولوں جیسی ماں نے مر جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو بھی شاید اپنی ماں نظروں میں دوڑ گئی کیونکہ مائیں تو ساری دنیا کی ایک جیسی ہوتی ہیں، پیار کرنے والیاں، نرم دل، حساس، اپنا سب کچھ اپنی تخلیق پر قربان کرنے والیاں، خود کو گیلے پہ سلا کے اپنے نو مولود کو سوکھے پہ سلانے والیاں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے مختصر بتایا کہ ماں کو جگر کا کینسر تشخیص ہوا ہے، آپریشن پہ 1,15,00,000 لگتے ہیں، میرا کل سرمایہ چھوٹا سا گھر تھا بیچ دیا ہے اور میرے پاس صرف 60 لاکھ اکٹھا ہوا ہے۔ سب رشتہ دار، دوست احباب اور فلاحی اداروں سے مایوس ہو چکا تھا۔ پرسوں جگر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب ٹرانسپلانٹ کے لیے وقت بہت کم ہے، 1-2 روز میں فیصلہ کر لیں۔ میں ماں کو گھر لے آیا، اس نے اتنے پیار سے میرا ماتھا چوما اور کہا بیٹا میں تم سے بے انتہا راضی اور خوش ہوں، تم نے اپنے نامساعد حالات میں رہتے ہوئے بہترین ڈاکٹروں کو دکھایا، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ خالی رکھ کر میرے لیے ادویات خریدیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ آپریشن تیرے بس سے باہر ہے، تم مجھ پہ ایک احسان کرو، مجھے ہنستے ہوئے اس دنیا سے الوداع کر دو۔ میں رب کے پاس جا کر بھی تمہارے لیے سفارش کروں گی، تو میرا سونا لال ہے، تجھے اور تیرے بچوں کو یہ زندگی مبارک۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ساری رات
نیند نہ آئی، بے چینی اتنی بڑھ گئی اور بے بسی کی انتہا اس حد تک ہو گئی کہ خیالوں میں میں نے خدا سے بھی جنگ کر لی کہ غربت، فاقہ کشی، بیماری سب تو جھیل رہا ہوں اور تیرے حضور پھر بھی سجدہ ریز ہوں، اور تو کہ تیرے امتحان ختم ہی ہونے کو نہیں آ رہے۔ تو رب کے اس آخری امتحان میں فیل پاس ہونے کے چکر میں یاد آیا کہ عارف خواجہ میرے دوست نے اپنا ایک گردہ 40 لاکھ کا بیچا تھا۔ اس نے ایک سود خور کے چنگل سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان چھڑائی تھی۔ فوری جمع تفریق کر کے اپنے اور اپنے بیٹے کے گردے کی قیمت ملا کے میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ رات جیسے تیسے گزار کر بغیر کچھ کھائے پیے اس ہسپتال کا مجھے علم تھا، سو آپ کے سامنے آ بیٹھا ہوں۔ میں آپ کو آپ کے آپریشن کی بھی پوری فیس ادا کروں گا، آپ صرف مجھ پر یہ احسان کر دیں کہ ہم دونوں کا آپریشن کر کے گردے کسی کو دے کر میری ماں کی جان بچا لیں۔ مجھے 10 روپے کی بھی مالی امداد نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس نے مجھے تسلی دی، مجھے باہر بیٹھنے کو کہا اور اپنے اسسٹنٹ کو بلوا کر کہا اسے کنٹین سے کھانا لا کر دو۔ مجھ سے اس نے بڑی شفقت سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ میں اپنی لاش کو اپنے پاؤں پہ اٹھا کر باہر ویٹنگ روم میں آ بیٹھا۔ کھانے کے بعد مجھے چائے بھی پینے کو ملی۔ رات 10 بجے ڈاکٹر صاحب اٹھ کر باہر آئے اور مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ باہر آ کر انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں انہیں دروغہ والا کی ایک گلی تک لے کر آتے ہوئے اپنے مکان کے سامنے رکنے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری ماں کو سلام کیا، ان کی طبیعت پوچھی اور مجھے بتایا کہ اسلام آباد الشفا ہسپتال کی ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں موجود راجہ وقار مستالوی نامی ایک شخص کا فون نمبر دیا اور بتلایا میری ساری بات اس سے ہو گئی ہے، آپ کل ماں جی کو ان کے پاس لے جائیں، فاؤنڈیشن میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب اجازت لے کر ایسے رخصت ہوئے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ کیا جانتے تھے، وہ تو آج مجھے قارون کے خزانے کی کنجیاں تھما کے چلے گئے تھے۔ اگلی صبح فون کر کے راجہ وقار مستالوی صاحب کے کمرے بیٹھا۔ ڈاکٹر جیسے ہی بڑے انسان سے ملا، اس اللہ کے بندے نے سارا کام خود ہی بھاگ دوڑ کر کے اور آخرکار فائل بنا کر آپریشن کی تاریخ بتا کے جب مجھے رخصت کرنے لگا تو اس نے چپکے سے مجھے بتایا کہ فاؤنڈیشن 40% پیسے دے گی، باقی سارے پیسے ڈاکٹر امجد صاحب ادا کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں دیوار کے پاس کھڑا تھا، اس کو پکڑتے پکڑتے زمین بوس ہو گیا۔ ذہن میں بجلی کی طرح یہ بات کوندی کہ یہ سب کے سب تو صرف میرے سونے رب کی تخلیق ہے۔ وہ میرا کائنات کا سب سے بڑا تخلیق کار، میرا سونا رب کتنا بڑا ہے۔ پہلی مرتبہ اذان میں پکارے گئے اللہ اکبر کے حقیقی معنی سامنے آنے لگ گئے۔